خالی گھر ایپیسوڈ 9۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا، نیلم پر کوئی اثر ضرور ہے۔ ہاں، دلہن کسی کے زیر اثر ہے، دادا غفور نے یقین سے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دولہا کو دلہن کے پاس جانے نہیں دے رہا ہے۔ جب بھی دولہا دلہن سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شوبدہ دکھا کر اسے ڈرا دیتا ہے اور اسے دور کر دیتا ہے۔ آنکھوں کی بیماری بھی کیا دلہن سے دور رکھنے کی کوشش ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ حالات تو یہی بتاتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک فلیتا دیتا ہوں، تم جا کر ذرا دلہن کے سامنے چلاؤ، پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ اور ہاں، آتے ہوئے دلہن کا کوئی استعمال شدہ کپڑا لیتے آنا، کوئی قمیص یا دوپٹہ وغیرہ، دادا غفور نے کہا۔ اور دولہا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے کہو کہ ذرا صبر سے کام لے، دلہن کے نزدیک نہ جائے، ورنہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے کا اندیشہ ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے اب شوبدہ بازی سے براہ راست نقصان پہنچانے پر اتر آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے دادا، میں اسے ہدایت کر دوں گا۔ یہ کہتے کہتے اس کی نظر گلاس پر پڑی تو وہ ایک دم چونک پڑے۔ ارے یہ کیا؟ بس دیکھتے رہو، دادا غفور نے بڑے اطمینان سے کہا، اور خود بھی گلاس کو غور سے دیکھنے لگے۔ گلاس کی سرخی غائب ہوتی جا رہی تھی، گلاس کا پانی اوپر سے سفید ہو گیا تھا، رفتہ رفتہ پورا گلاس سفید ہو گیا۔ دادا غفور نے ماموں فرقان کو مسکرا کر دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسے شوبدے میں نے بہت دیکھے ہیں۔ پھر دادا غفور نے ایک پیلے رنگ کا کاغذ اپنی الماری سے نکالا اور اس پر قلم سے کچھ لکھا، اور کاغذ اس طرح پڑیا بنا دی جیسے چنے بیچنے والے بناتے ہیں۔ اس لمبی سی بتی پر انہوں نے ایک لال دھاگا لپیٹ دیا۔ دھاگا لپیٹتے ہوئے وہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ یہ لو فرقان، دادا غفور نے وہ فلیتا ماموں کی طرف بڑھایا، اسے دلہن کے سامنے جلانا اور اس سے کہنا کہ اس جلتے ہوئے فلیتے کو دیکھے۔ فلیتے کو جلانے سے پہلے کمرے کو بند کر لینا۔ دادا غفور نے ہدایت کی۔ کیا دلہن کو اس جلتے فلیتے میں کچھ نظر آئے گا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ہاں، نظر تو آنا چاہیے۔ پھر دادا غفور نے ماموں فرقان کو کچھ پڑھنے کو بتایا۔ ماموں فرقان نے اس فلیتے کو اپنی کوٹ کی جیب میں رکھا اور دوسرے دن رپورٹ دینے کا وعدہ کر کے ان کے فلیٹ سے نکل آئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ بلڈنگ کی سیڑھیاں اترتے ہی نیچے سڑک پر ایک ٹیکسی خالی مل گئی، اور اس نے گلشن چلنے پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا۔ ایسے حسین اتفاقات کراچی میں کم ہی میسر آتے ہیں۔ گلشن پہنچے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ ماموں فرقان نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بابر علی نے کہا، ماموں کھانا میز پر لگ چکا ہے، آپ کا انتظار ہے۔ بھائی میں دادا غفور کے ہاں سے کھانا کھا کر آ رہا ہوں، تم لوگ کھاؤ، مجھے ابھی کچھ پڑھنا ہے۔ اچھا ماموں ٹھیک ہے، یہ کہہ کر بابر علی کمرے سے نکل گئے۔ ماموں فرقان عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھتے تھے وہ تو انہوں نے پڑھا ہی، وہ بھی پڑھا جو دادا غفور نے بتایا تھا۔ ادھر ماموں فرقان اپنے پڑھنے پڑھانے سے فارغ ہوئے، ادھر وہ لوگ کھانا کھا کر اس کے کمرے میں آ گئے۔ بابر اور صابرہ کو دیکھ کر ماموں فرقان نے پوچھا، اکبر کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے، آنکھیں بند کیے لیٹا ہے، صابرہ نے بتایا۔ ذرا بلاؤ اسے، ماموں فرقان نے کہا۔ اچھا میں بلاتی ہوں، صابرہ اٹھتے ہوئے بولی۔ دادا غفور سے آپ کی کوئی بات ہوئی؟ بابر علی نے صابرہ کے جانے کے بعد پوچھا۔ ہاں بڑی تفصیل سے ہوئی، معاملہ بڑا سنگین ہے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بابر علی فکر مند ہو گئے۔ مطلب یہ کہ نیلم پر اثر ہے، ماموں فرقان نے وضاحت کی۔ اتنے میں کمرے میں اکبر داخل ہوا۔ اس نے آنکھوں پر تاریک شیشوں کا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس نے ماموں فرقان کو دیکھ کر سلام کیا اور ایک صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ہاں جی، اکبر صاحب کا کیا حال ہے؟ ماموں فرقان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ماموں بہت برا حال ہے، آنکھوں کی تکلیف ابھی ختم نہیں ہوئی، اکبر نے افسردگی سے کہا۔ ذرا آنکھیں دکھاؤ، ماموں فرقان بولے۔ اکبر نے آنکھوں سے چشمہ ہٹایا۔ اس کی آنکھیں اس قدر سرخ اور گلی گلی سی ہو رہی تھیں کہ ماموں فرقان سے دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنا منہ پھیر لیا۔ تمہاری آنکھیں تو بہت خراب ہو رہی ہیں،
मामू फुरकान ने कहा। फिर हाथ बढ़ाकर अपने सामने रखा हुआ पानी अकबर की तरफ बढ़ाया। लो, इसे पी लो। अकबर ने पड़ा हुआ पानी पिया तो उसे अपनी आंखों में कुछ ठंडक का एहसास हुआ। मामू, ये पानी तो बहुत अच्छा है। मेरी आंखों में एकदम ठंडक सी पड़ गई। अकबर ने खुश होकर कहा। मैं अभी और पानी पढ़ दूंगा, तुम उसे बोतल में डालकर रख लेना और उसे बगैर पढ़े पानी में डालकर पीते रहना। मामू फुरकान ने कहा। 2-3 दिन में तुम्हारी आंखें साफ हो जाएंगी। अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। नीलम के कमरे में 2-3 दिन तक न जाओ तो अच्छा है। मामू फुरकान का इतना कहना काफी था। अकबर उनकी बात को समझ गया। मामू फुरकान की बात समझकर उस पर ओस पड़ गई, लेकिन अब मजबूरी थी। हालात और वाकयात जिस तरह पेश आ रहे थे, उसके पेश नज़र नीलम से दूर ही रहना बेहतर था। वो जो कोई भी था यही चाहता था। अकबर अपनी बदनसीबी को कोसता हुआ कमरे से निकल गया। मामू फुरकान दादा गफूर के पास से आ रहे हैं। बाबर अली अकबर के जाने के बाद साबरा से मुखातिब हुए। उनका ख्याल है कि नीलम पर असर है। क्यों मामू? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कहकर मामू फुरकान ने दादा गफूर के यहाँ जो कुछ हुआ था और उन्होंने जो कुछ कहा था वो सब पूरी तफसील के साथ दोनों मियाँ बीवी को बता दिया। सारी बातें सुनकर बाबर अली परेशान हो गए, लेकिन साबरा पर इसका कोई खास असर न हुआ। उन्होंने कहा कि मामू, मैं नहीं मानती इस असर वसर को। हाँ, तुम मत मानो। मैं कब कह रहा हूं कि मानो? तुम्हारे मानने से असर खत्म हो जाए तो शायद मैं इसरार भी करता। मामू फुरकान ने हंसकर कहा। तुम बस इतना करो कि 2-3 दिन नीलम को अपने पास सुलाओ। अकबर को उससे दूर रखना है, वरना उसे किसी शदीद किस्म का नुकसान पहुंच सकता है। ये कहकर फुरकान मामू ने घड़ी देखी। खासा वक्त हो गया है, मुझे घर पहुंचना है। तुम अब मुझे नीलम के कमरे में ले चलो, मुझे फलीता जलाना है। अच्छा, मैं कमरा खाली कराती हूँ, कुछ पड़ोस की लड़कियां आई हुई हैं। ये कहकर साबरा कमरे से निकल गईं। मामू, ये साबरा अजीब मिट्टी की बनी है, किसी चीज को मानती ही नहीं। बाबर अली ने कहा। भाई, तुम्हें तो मानती है, क्या इतना काफी नहीं? मामू फुरकान ने हंसकर जवाब दिया। आइए मामू, साबरा ने कमरे में दाखिल होकर कहा। अच्छा। मामू फुरकान उठते हुए बोले। नीलम किस कमरे में है? आइए मेरे साथ, साबरा ने कहा। मामू फुरकान नीलम के कमरे में पहुंचे तो वहां राशिदा भी मौजूद थी। दोनों ने मामू फुरकान को सलाम किया। मामू ने सलाम का जवाब देकर राशिदा को बाहर जाने का इशारा किया। राशिदा खामोशी से उठकर बाहर चली गईं। साबरा और बाबर अली भी कमरे से बाहर निकल आए और दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही नीलम की हालत एकदम बदल गई। अभी वो लजाई शर्माई सी बैठी थी। दरवाज़ा बंद होते ही उसने अपना सर उठाया और गुस्से भरी नज़रों से मामू को देखा। मामू फुरकान ने उस गुस्से भरी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए अपने कोट की जेब से फलीता निकाला। फलीते को देखकर नीलम जोर से हंसी। बड़ी हिज़यानी सी हंसी थी। उसकी आवाज़ भी बदली हुई थी। मामू फुरकान ने सीधे हाथ में फलीता पकड़ लिया और बाएं हाथ से जेब से माचिस निकालने लगे। अब नीलम ने शर्म हया को बालाए ताक रखकर अपना दुपट्टा सर से उतारकर दूर फेंक दिया। गुस्से से एक मर्तबा फिर मामू फुरकान को देखा और बोली, क्या करता है? ये आवाज नीलम की ना थी, एक मर्दाना आवाज थी। कुछ नहीं, फलीता जला रहा हूं, मामू फुरकान ने बड़े सुकून से कहा। तुम क्यों नाराज हो रही हो? हो नहीं रही, हो रहा हूं, नीलम ने फिर करख्त मर्दाना आवाज में जवाब दिया। कौन हो तुम? मामू फुरकान ने दिया सलाई चलाते हुए पूछा। देख फुरकान, हमारे मामले में ना पड़, वरना बहुत पछताएगा, नीलम ने गुस्से से कहा। उसकी नजरें जलती तीली पर थीं। तभी तीली भड़क कर बुझ गई। अच्छा, शोबदेबाजी भी शुरू हो गई, मामू फुरकान ने बुझती हुई तीली को एक तरफ फेंकते हुए कहा। याद रखो, मैं अकबर नहीं हूं। हाँ, जानता हूं तू अकबर नहीं है, तू अकबर का दादा है, नीलम ने कहा। तेरे हक में यही बेहतर है कि तू किनारा कश हो जा। मामू फुरकान ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। उन्होंने खामोशी से तीली जलाई और उसके शोले को फलीते के करीब ले आए। तभी तीली फिर बुझ गई। यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने फूंक मारकर बुझा दी हो। हालांकि नीलम अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। अच्छा, ये बात है,
मामू फुरकान को भी गुस्सा आ गया। अब बुझा कर दिखा तो जानू, ये कहकर मामू फुरकान ने माचिस से एक तीली और निकाली और उसके मसाले पर कुछ पड़कर फूंका। फिर तीली जलाने के बाद बोले, तू कौन है? नीलम ने मामू फुरकान के सवाल का जवाब न दिया। वो बड़ी हैरत से तीली की तरफ देख रही थी। फुरकान, मुझसे टक्कर न ले, देख मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। नीलम ने यह कहते हुए अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और बेहोश हो गई। फलीता पूरा जल चुका था। कमरे में धुआं ही धुआं था। इतना धुआं के कमरे से बाहर निकल रहा था। लगता था जैसे कमरे के अंदर आग लग गई हो। मामू फुरकान तब दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद था। मामू फुरकान ने हाथ से दरवाजा बजाया। फौरन ही दरवाजा खोल दिया गया। क्या हुआ मामू? साबरा की परेशान सूरत नजर आई। कुछ नहीं, एक गिलास में पानी लाओ, मामू फुरकान ने कहा। साबरा जल्दी से पानी लेकर आ गई। बाबर अली कमरे में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने देखा कि नीलम बेहोश पड़ी है और कमरे में धुआं ही धुआं भरा है। मामू फुरकान ने साबरा से गिलास हाथ में लेकर कुछ पढ़ा, पानी पर फूंके मारी और नीलम पर कई बार छींटे दिए। चंद लम्हों के बाद नीलम ने आंखें खोल दी। हैरान होकर चारों तरफ देखा, फिर फौरन ही उठकर बैठ गई। मामू फुरकान ने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और बोले, लो पानी पी लो। नीलम ने मामू फुरकान के हाथ से गिलास ले लिया और सदियों के प्यासे की तरह घटाघट पानी पी लिया। उसका हलक सूख रहा था, जबान पर जैसे कांटे से चुभ रहे थे। पानी पिया तो कुछ होश बहाल हुए। मुझे कुछ हो गया था क्या? नीलम ने साबरा से पूछा। हाँ बेटी, तुम बेहोश हो गई थी, मामू फुरकान ने कहा। ये कमरे में धुआं कैसा भरा है? अभी निकल जाएगा, तुम परेशान मत हो, मामू फुरकान ने कहा। मामू, आप भी मेरे कमरे में आए थे, फिर खाला खालू बाहर चले गए थे, इतना मुझे याद है। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे याद नहीं। मैं बेहोश हो गई थी। नीलम परेशान होकर बोली, बस मैं तुमसे बात कर रहा था कि तुम बात करते करते बेहोश हो गई। मामू फुरकान ने बात टालने के लिए कहा। वो नहीं चाहते थे कि नीलम को अभी ये बताया जाए कि तुम पर साया है। वो हंसते हुए बोले, नीलम तुम परेशान मत हो, मामू फुरकान के होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फिर उन्होंने नीलम के कमरे से बाहर आकर बाबर, साबरा और अकबर के सामने बंद कमरे की रुदात सुनाई। साबरा ने कोई बात पूछना चाही तो बाबर अली ने डांट दिया, साबरा प्लीज, अब कोई उल्टी सीधी बात ना करना, मामला बहुत संगीन हो गया है। साबरा ने यह सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। जो कुछ उन्होंने फुरकान मामू के मुंह से सुना था उस पर उन्हें यकीन करने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि यकीन करने के सिवा कोई चारा न था। मामू फुरकान थोड़ी देर वहां और ठहरे। उन्होंने नीलम का इस्तेमाल शुदा दुपट्टा लिया और कल वलीमे में मुलाकात का वादा करके घर से निकलना चाहा तो बाबर अली ने उन्हें रोका। ठहरे मामू, मैं आपको छोड़ आता हूं। रास्ता जरा गाड़ी की चाबी लाना। मामू फुरकान ने मना भी किया कि वो आराम से चले जाएंगे, कोई टैक्सी लेकर, लेकिन बाबर अली न माने। दूसरे दिन वो शाम वलीमे में शिरकत से पहले दादा गफूर के यहाँ पहुंचे। उन्होंने दादा गफूर को नीलम का दुपट्टा दिया और फलीता जलाने से पहले और जलाने के बाद जो कुछ नीलम से गुफ्तगू हुई वो दादा गफूर के गोश गुजार कर दी। दादा गफूर ने फुरकान मामू की एक एक बात गौर से सुनी। मेरा ख्याल था कि बकार में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो तो फलीता देखकर ही बकार उठा। दादा गफूर ने मामू फुरकान की आंखों में देखते हुए कहा, तो वो सैयदपुर का जिन है? नाम नहीं बताया उसने? नहीं, मामू फुरकान ने कहा। नाम पूछने से पहले ही वो नीलम का जिस्म छोड़ गया। फुरकान, कुछ करना पड़ेगा भाई, दादा गफूर ने फिक्रमंद होकर कहा, नहीं तो वो लड़की को तबाह करके रख देगा। तुमने दूल्हा को तो दूर रहने की हिदायत कर दी थी ना? जी दादा, फुरकान मामू ने जवाब दिया। जिंदगी लड़की की ही नहीं, लड़के की भी तबाह होगी। अच्छा तुम यूं करो, नीलम का दुपट्टा छोड़ जाओ, मैं जरा असरात की गहराई का अंदाजा कर लूं, फिर कुछ करेंगे। हमें बहरहाल दूल्हा दुल्हन को उस खबीस से निजात दिलाना होगी। ठीक है, फिर मैं कल आऊंगा, मामू फुरकान ने उठते हुए कहा। और नीलम की मां का नाम क्या है? दादा गफूर ने पूछा। वाजदा, मामू फुरकान ने बताया।
اکبر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ دادا غفور نے دوبارہ پوچھا۔ صابرہ، ماموں فرقان نے پھر بتایا۔ ناموں سے تو یہ دونوں بہنیں معلوم ہوتی ہیں۔ دادا غفور نے خیال ظاہر کیا۔ جی ہاں، واجدہ اور صابرہ آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ ماموں فرقان نے تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، پھر کل ملاقات ہوگی۔ دادا غفور نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ ماموں فرقان جب دادا غفور کے فلیٹ سے نیچے اتر رہے تھے تو سیڑھی پر ان کا توازن بگڑا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے انہیں پیچھے سے دھکا دیا ہو۔ سیڑھیوں پر زیادہ روشنی نہ تھی۔ انہوں نے دیوار کا سہارا لیا، پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ماموں فرقان نے اسے اپنا وہم سمجھ کر محتاط طریقوں سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر اچانک انہیں دلدار بٹ یاد آ گیا۔ دلدار بٹ نے انہیں جو کچھ بتایا تھا اس کا تذکرہ انہوں نے ابھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ خیال آیا کہ دادا غفور کو بتا دینا چاہیے تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، کل ان کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ ولیمہ راشد مناس روڈ پر بنے بہت سے شادی ہالوں میں سے ایک تھا۔ فرقان ماموں نے گھڑی دیکھی اور اندازہ لگایا کہ ابھی یہ لوگ شادی ہال پر نہیں پہنچے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ گھر ہی چلا جائے۔ گھر پہنچے تو فرقان ماموں کو معلوم ہوا کہ لاہور سے بھی مہمان پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ وقت تھا کہ وہ تمام حقائق سے بابر علی کو آگاہ کر دیں۔ ماموں فرقان بابر علی کو گھر سے باہر لے آئے اور بولے، مجھے تنہائی میں تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ جی ماموں فرمائیں۔ اس وقت یہاں آپ کے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، بابر علی نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔ لاہور میں جب میں صبح کی سیر کو نکلا تھا تو مجھے ایک شخص ملا تھا۔ وہ خود کو فیاض کا پڑوسی کہتا تھا اور نام اس کا دلدار بٹ تھا۔ اس نے نیلم کے بارے میں ایک عجیب انکشاف کیا تھا، ماموں فرقان نے بتایا۔ وہ کیا ماموں؟ بابر علی نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ نیلم واجدہ اور فیاض حسین کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ ماموں فرقان نے انکشاف کیا اور یہ انکشاف کسی بم کے دھماکے سے کم نہ تھا۔ یہ انکشاف اتنا حیرت میں ڈالنے والا تھا کہ بابر علی چکرا کر رہ گئے۔ نہیں ماموں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ گویا آپ کو دلدار بٹ کی بات کا یقین ہے، بابر علی نے کہا۔ ماموں ذرا سوچیں تو واجدہ صابرہ کی سگی بہن ہے، وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونک سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ واجدہ سے اس مسئلے پر کبھی پوچھا ہی نہ گیا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ از خود یہ سوچ لیا گیا ہو کہ نیلم واجدہ کی ہی بیٹی ہے۔ نہیں، ہم نے از خود نہیں سوچا، خود یہ قیاس کر کے نہیں بیٹھ گئے کہ نیلم واجدہ کی سگی بیٹی ہوگی، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نیلم مری میں پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے واجدہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ کسی صحت افزا مقام پر رہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے پیش نظر ہی واجدہ مری چلی گئی تھی اور وہاں نیلم پیدا ہوئی تھی۔ مری سے واپسی پر اس کا خط آیا تھا جس میں نیلم کے بخیر و عافیت پیدا ہونے کا ذکر تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیلم واجدہ کی بیٹی نہیں ہے؟ میں اس بات کو کس طرح مان لوں؟ ماننے کو تو میرا دل بھی نہیں چاہ رہا۔ میں نے بھی اس معاملے میں اس سے بہت بحث کی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تب اس نے بتایا کہ وہ نیلم کی اصلی ماں کو جانتا ہے اور اگر مجبوری نہ ہوتی تو مجھے اس کی اصل ماں سے ملوا دیتا، ماموں فرقان نے بتایا۔ مجبوری کیا تھی؟ بابر علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی اصل ماں کا انتقال ہو چکا ہے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ چلو جی، قصہ ہی ختم ہوا، بابر علی نے مذاق کے انداز میں کہا۔ اور باپ؟ وہ ماں کے مرنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ ماموں پھر بھی آپ نے اس بدماش کی بات پر یقین کر لیا۔ ماموں یہ صرف تعلقات خراب کرانے کی کوشش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایک طرف الزام لگا دیا کہ نیلم واجدہ کی سگی بیٹی نہیں، دوسری طرف اس کے والدین کو مار دیا۔ اب کر لو کیا کرو گے، کس طرح تصدیق کرو گے؟ بابر علی نے غصے سے کہا۔ ماموں آپ نے مجھے فوراً کیوں نہیں بتایا؟ میں ذرا اس سے نمٹ لیتا۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ خواہ بدمزگی پیدا ہوگی۔ بدمزگی تو اس صورت میں ہوتی کہ اگر یہ بات سچی ہوتی۔ اسی وقت اگر آپ بتا دیتے تو دلدار کا بچہ فوراً ایکسپوز ہو جاتا، اس کے عزائم سامنے آ جاتے، ساری بات کھل کر فیاض کے سامنے آ جاتی۔ بس میں نے نہیں چاہا۔ ویسے اس طرح کی بات پر یقین نہ تھا مجھے، میں نے اسے ایک پڑوسی کی دشمنی پر محمول سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن اس وقت تو آپ اس انداز میں بات کر رہے ہیں جیسے آپ کو بھی نیلم واجدہ کی سگی اولاد نہ ہونے کا یقین ہو، بابر علی نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔
ہاں، تم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے۔ مجھے اب شبہ ہونے لگا ہے کہ نیلم واقعی واجدہ کی بیٹی نہیں ہے۔ بابر، ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کی کھوج کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر نیلم واجدہ کی سگی بیٹی نہ نکلے تو اسے فوراً طلاق دلوا دی جائے۔ ایسی احمقانہ بات میں تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ اب وہ واجدہ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہماری بہو ہے، ہماری عزت ہے۔ ماموں، آپ کے اس شبے کی وجہ کیا ہے؟ بابر علی نے پوچھا۔ بابر، تم کسی سید پور سے واقف ہو؟ نہیں ماموں، میں نہیں جانتا کہ سید پور کہاں ہے۔ سید پور کا خیر مجھے بھی معلوم نہیں کہاں ہے، لیکن دلدار نے بتایا کہ نیلم کی ماں سید پور کی رہنے والی تھی، اور نیلم پر جس جن کا سایہ ہے وہ بھی سید پور کا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جن نیلم پر سید پور سے آنا شروع ہوا ہے۔ اب اس بات کا سراغ لگانا چاہیے کہ نیلم کا سید پور سے کیا تعلق ہے۔ اس کا سید پور سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بابر علی نے سوچتے ہوئے کہا۔ نیلم کا سید پور سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تم ذرا اس مسئلے پر واجدہ سے بات کر کے دیکھو۔ بات تو خیر میں ابھی آپ کے سامنے کر لیتا، بس ذرا ولیمے کا خیال ہے۔ ولیمہ ہو جائے تو پھر رات کو بات کروں گا اور صبح میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جھگڑا نہ بڑھے، ماموں فرقان نے ہدایت کی۔ نہیں، جھگڑا نہیں بڑھے گا، جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پہلے تو میں باتوں باتوں میں یہ معلوم کروں گا کہ یہ سید پور کہاں ہے۔ سید پور کے پیچھے کوئی کہانی موجود ہے تو واجدہ چونکے بغیر نہ رہ سکے گی۔ واجدہ کے رویے سے معلوم ہو جائے گا کہ سید پور کا کیا چکر ہے۔ ہاں، یہ اچھا طریقہ ہے، واجدہ سے انجان بن کر بات کرنا، جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کے سامنے ہوتی تو اچھا ہوتا، آپ کو دلدار بٹ کے حوالے سے بات کرنے میں آسانی ہوتی۔ نہیں، ابھی میں سامنے نہیں آنا چاہتا۔ تم فی الحال سید پور کا بم چھوڑ کر ان لوگوں کا رد عمل دیکھو، بلکہ واجدہ اور فیاض حسین سے الگ الگ بات کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو تو پھر میں درمیان میں آؤں گا اور براہ راست اس مسئلے پر بات کروں گا۔ چلیے ٹھیک ہے، بابر علی نے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آئیے گھر چلیں، وہاں ہماری ڈھونڈ پڑی ہوگی۔ بابر علی اور ماموں فرقان گھر کے اندر پہنچے تو واقعی ان کی ڈھونڈ مچی تھی۔ صابرہ بابر علی کو ماموں فرقان کے ساتھ دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ انہیں اپنے شوہر کے اس طرح غائب ہونے پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی کہ لوگ ولیمے میں جانے کے لیے کھڑے ہیں اور وہ جناب غائب ہو گئے۔ ماموں فرقان نے صابرہ کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اسے اس وقت غصہ آ رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، اس غریب کو معاف کر دو، یہ میرے ساتھ تھا۔ کوئی بات نہیں ماموں، صابرہ نے جھینپتے ہوئے کہا۔ آئیے چلیں، سب تیار ہیں۔ شادی ہال پر پہنچے تو خاصے مہمان آ چکے تھے۔ 10 بجے کے قریب کھانا شروع ہوا۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تصویریں اتاری گئیں۔ اکبر کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ دیکھ کر سب کو پریشانی ہوئی۔ سب نے اس سے باری باری پوچھا۔ وہ بیچارہ آنکھوں کا حال بتا بتا کر بے حال ہو گیا۔ ولیمہ بخیر و عافیت ہو گیا۔ 11:30 بجے یہ لوگ اپنے گھر پہنچے۔ فرقان ماموں کھانے کے بعد فوراً اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھر عزیز آباد چلے گئے۔ کوئی 1 بجے تک سب لوگ کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کافی کا دور بھی چلا۔ اس گفتگو کے دوران بابر علی خاصے بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح واجدہ کمرے میں تنہا رہ جائے تو وہ اس سے سید پور کا ذکر چھیڑیں، لیکن واجدہ کے تنہا رہ جانے کا کوئی سوال نہ تھا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ آہستہ آہستہ کمرے میں رش کم ہو گیا۔ اب کمرے میں وہ چاروں رہ گئے، واجدہ اور فیاض حسین، صابرہ اور بابر علی۔ بابر علی کے دل سے دھواں سا اٹھ رہا تھا جب ماموں فرقان نے نیلم کے سلسلے میں انکشاف کیا تھا۔ بابر علی کو یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا۔ افسوس اس بات کا زیادہ تھا کہ بہن نے بہن کو دھوکہ دیا تھا۔ اگرچہ ابھی اس بات کی تصدیق نہ ہو پائی تھی، لیکن جانے کیوں انہیں یقین سا ہوتا جا رہا تھا کہ ماموں فرقان نے جو کچھ کہا ہے حقائق پر مبنی ہے۔ بابر علی ابھی اکیلے ہی اس آگ میں جل رہے تھے۔ ابھی انہوں نے اپنی بیوی صابرہ کو اس میں شامل نہ کیا تھا۔ ولیمے کے دوران کئی بار ان کے جی میں آیا کہ اس جان لیوا انکشاف کے بارے میں اپنی بیوی کو بتا دیں، لیکن ہر بار رک گئے، یا بتانا بھی چاہا تو کوئی مہمان درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ پہلے واجدہ سے بات کریں یا بات کرنے سے پہلے حقیقت صابرہ پر کھول دیں۔